السلام علیکم۔ کمسن خلیفہ ہشام ثانی، یہ واقعہ البیان المغرب، نفح الطیب اور الکامل فی التاریخ میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 366 ہجری بمطابق 976 عیسوی میں خلیفہ الحکم المستنصر یعنی حکم ثانی کی وفات کے بعد ان کے جانشین کے طور پر دو امیدوار سامنے آئے، ایک ان کے بھائی مغیرہ اور ایک ان کے 11 سالہ صاحبزادے ہشام۔ اکثریت کی رائے یہ تھی، جو سنجیدہ لوگ تھے، سمجھدار تجربہ کار لوگ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ حکم کے بعد مغیرہ سے بہتر خلیفہ اور سلطنت اندلس کی اموی سلطنت کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ مغیرہ اس منصب کے لیے بہترین ہیں، لیکن حاجب جعفر مصحفی اور وزیر ابن ابی عامر محمد ابن ابی عامر، یہ دو اور بہت سے اور لوگ، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہشام کو تخت نشین کیا جائے۔ پھر بعض لوگ جو مغیرہ کے ہم نوا تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہشام کو ہی تخت نشین کرانا ہے تو مغیرہ سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، مغیرہ کو آمادہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اور مغیرہ کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن جعفر مصحفی اور سب سے زیادہ محمد ابن ابی عامر، جو بعد میں حاجب المنصور کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے زور دیا کہ نہیں، مغیرہ کو قتل کیا جائے۔ مغیرہ کو زندہ چھوڑنا خطرناک ہے، کیونکہ مغیرہ جوان ہیں، بالغ ہیں اور اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، لہذا مغیرہ کو قتل کرنا لازم ہے اگر ہشام کو تخت نشین کرانا ہے تو۔ بہت کوشش کی گئی، مغیرہ کے حامیوں نے بہت کوشش کی کہ مغیرہ کو زندہ چھوڑ دیا جائے، بعض نے کہا جلاوطن کر دیجیے، لیکن محمد بن ابی عامر اور جعفر مصحفی اور ان کے ہمنوا اڑ گئے کہ نہیں، مغیرہ کو قتل کرنا چاہیے، لہذا مغیرہ کو قتل کر دیا گیا اور ہشام ثانی کو تخت نشین کر دیا گیا۔ چونکہ ہشام ثانی کی عمر محض 11 سال تھی، لہذا ان کے نگراں کے طور پر محمد بن ابی عامر، جو حاجب کے منصب پر فائز تھے، انہوں نے ساری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ شروع میں ابن ابی عامر کا یہی ارادہ تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکے تھے کہ جب ہشام جوان ہوں گے تو ان کے ساری ذمہ داریاں، حکمران کی، خلیفہ کی ساری ذمہ داریاں ان کو سپرد کر کے میں الگ ہو جاؤں گا، میں صرف حاجب ہوں، میں حکمران نہیں ہوں، میں خلیفہ نہیں ہوں، میں صرف حاجب ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہشام جوان ہونے لگے، ہشام بالغ ہونے لگے، تو محمد ابن ابی عامر نے آہستہ آہستہ مکمل طور پر، عملی طور پر باقی سب کو ہٹا کر، سپہ سالار کو ہٹا کر، جعفر مصحفی کو ہٹا کر، باقی سب کو ہٹا کر تمام سلطنت کا اختیار مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حاجب المنصور کے دور کے کسی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔